تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے. تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں. اس چاند کی بھی عجب کہانی ہے. اکثر یہ نشان دیکھ کر ہم خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھر کی زینت کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں. لیکن جب رمضان کا چاند بی بی زینب نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگیں کہ یہ چاند ہماری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 18 رمضان کو حضرت علی مسجد کوفہ میں تبلیغ دین فرما رہے تھے کہ حضرت عباس نے آ کر فرمایا، بابا جان، شہزادی کلثوم چاہتی ہیں کہ آج روزہ ان کے ہاں افطار کیا جائے. حضرت علی فرماتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے. جب افطار کا وقت ہوا، حضرت علی شہزادی کلثوم کے گھر تشریف لے گئے. بی بی نے دسترخوان بچھایا، افطار کے لیے جو کی روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ کا پیالہ لا کر رکھا. حضرت علی نے فرمایا، بیٹی تم جانتی ہو کہ میں نے کبھی 2 غذائیں ایک ساتھ نہیں کھائیں. فرمایا، بابا جان، مجھے آپ پر کمزوری کا غلبہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے. بس شہزادی کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. حضرت علی نے جو کی روٹی اور نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر امام حسن سے فرمایا، بیٹا حسن، آج اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ فرمایا، بابا جان، آج 18 دن ہو گئے ہیں. یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اب علی اس سعادت صوم سے محروم ہو جائے گا. یہ سن کر امام حسن پریشان ہو گئے. کہا، بابا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ مگر حضرت علی خاموش ہوئے. 19 رمضان کو جب حضرت علی نے نماز فجر کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا تو مرغابیوں نے آپ کے ابا کا دامن پکڑ لیا کہ گویا وہ سمجھ گئی تھیں کہ اب حضرت علی کو گھر آنا صحیح و سالم نصیب نہ ہوگا. آپ نے اپنا دامن چھڑایا اور مسجد میں تشریف لے آئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد کے گوشے میں الٹا پڑا سو رہا ہے. یہ ابن ملجم تھا جو تلوار اپنے سینے کے نیچے چھپایا ہوا تھا. آپ نے اس کا شانہ ہلایا اور فرمایا، اے شخص اٹھ، نماز فجر کا وقت ہو گیا. یہ کہہ کر آپ نماز فجر میں مصروف ہو گئے. ابن ملجم نے موقع غنیمت جان کر حالت سجدہ میں آپ کے سر پر زہر آلود تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ کا عمامہ کٹا اور سر شکافتہ ہو گیا. یہ 19 ماہ رمضان تھی کہ جسے شب ضربت مولا علی کہا جاتا ہے. جیسے ہی سر پر ضربت لگی، آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا.
حضرت علی نے کافی دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ امام حسن اور امام حسین کو خبر ہوئی تو مسجد کی طرف دوڑے۔ امام حسن نے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ امام حسین نے اپنا عمامہ اتار کر بابا کے شگافتہ سر پر باندھنا شروع کیا اور پھر بابا کو زخمی حالت میں گھر کی طرف لے کر چلے۔ بی بی زینب و ام کلثوم نے باپ کو بھائیوں کے کاندھے پر آتے ہوئے دیکھا تو اپنا سر و سینہ پیٹ لیا۔ آج خانوادہ زہرا میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ علاج کے لیے ماہر طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے سر کا معائنہ کیا اور کہا کہ ضربت بہت گہری ہے اور زہر دماغ تک سرایت کر گیا ہے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن ملجم نے اس تلوار کو کئی دنوں تک زہر میں بھگو کر رکھا تھا۔ اب جب کہ اثر دماغ تک سرایت کر گیا، طبیب نے کہہ دیا کہ اب علاج ممکن نہ ہو سکے گا۔ جب حضرت علی کی حالت متغیر ہونے لگی اور آثار موت ظاہر ہونا شروع ہو گئے، آپ نے اپنی تمام اولاد کو بلایا اور انہیں امام حسن کے سپرد کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس کو اپنے قریب بلایا اور ان کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ جناب ام البنین یہ دیکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر بی بی ام البنین نے رو کر عرض کیا کہ اے میرے والی و وارث، اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو امام حسن کے سپرد کیا اور میرے بیٹے عباس کو امام حسین کے سپرد کیا؟ تو حضرت یہ کلام سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا اے ام البنین، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں نرغائے آدم میں گر جائے گا۔ اس وقت میرا عباس اس کا قوت بازو ہوگا، اس کے لشکر کا علم بردار ہوگا۔ بس یہ کہہ کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دن 21 ماہ رمضان کا تھا کہ اولاد علی و بطول یتیم ہو گئے۔ تو آج ہم اولاد زہرا کو ان کی یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں۔